اب وہ مشہور ترین آیات آ رہی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے جو فرسودہ نظریات ہیں ان کا رد کیا ہے. اس وقت بھی دنیا میں دو طرح کے کرسچنز ہیں. سب سے زیادہ جو دنیا میں کرسچنز ہیں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 70% وہ ہے کیتھولک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور باقی کے جو آلموسٹ سمجھ لیں 25% ہیں وہ ہیں پروٹیسٹنٹ. باقی 5% دوسرے فرقے بھی ہیں لیکن مینلی دو ہی ہیں. پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی حضرت عیسیٰ کے روپ میں دنیا میں آیا ہے. یہ بہت بڑے لیول کا کفر وہ کرتے ہیں. دونوں فرقوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رد فرمایا. اس زمانے میں پروٹیسٹنٹ تو موجود نہیں تھے لیکن یعقوبیہ ایک فرقہ تھا, جیکوبائٹس کہلاتے تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ہی کا روپ سمجھتے تھے. پروٹیسٹنٹ تو نبی علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے ہیں لیکن نظریات ان کے پہلے سے ایگزسٹ کرتے ہیں. دوسرا کیتھولک میں بھی پہلے جو تثلیث کا عقیدہ تھا 3 خداؤں کا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خدا ہے, حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, گاڈ دا ہولی فادر اور مدر اور سن. آج کی جو تثلیث ٹرینٹی ہے اس میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو انہوں نے نکال دیا ہے. آج کے جو کرسچنز ہیں وہ ٹرینٹی میں ہولی گوسٹ کو بیچ میں شامل کرتے ہیں. ہولی گوسٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام. گوسٹ تو ویسے بھوت کو کہتے ہیں لیکن وہ ہولی گوسٹ کہتے ہیں, اچھے والا بھوت. حضرت جبرائیل علیہ السلام یعنی فرشتے کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. نعوذ باللہ. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو کہا کرتے تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا غلط عقیدہ انہوں نے جوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود صفائی پیش کی ہے. وقال المسیح, جبکہ مسیح تو اپنے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب. اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کا علیہم السلام اجمعین. اعبدوا اللہ, عبادت کرو اللہ کی. اچھا یہ میں نے چونکہ بنی اسرائیل کے اوپر وقف کیا تو الف کے اوپر پیش میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ پھر میں ایک نیا جملہ اس کے ساتھ سٹارٹ کر رہا ہوں نا, تو وہ لگانا ضروری ہو جائے گا. ورنہ کنٹینیوسلی سے پڑھیں گے تو یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ, لام کو عین کے ساتھ پڑھیں گے. جس طرح آپ سورۃ الملک میں بھی پڑھتے ہیں نا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی, اور اگر قدیر پہ رک جائیں تو پھر نلذی نہیں پڑھیں گے, پھر الذی پڑھیں گے کیونکہ نون جو ہے جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. عبادت کرو اللہ کی. ربی و ربکم, جو تمہارا میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. انہ من یشرک باللہ, بے شک جس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, تو بے شک اللہ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے. ومأواہ النار, اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم کی آگ. وما للظالمین من انصار, اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہم اجرنا من النار. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بری الذمہ ہو چکے ہیں یہ خطبہ دے کر کہ اے اولاد یعقوب اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب. مطلب یہ کہ میں تو تمہارا رب کوئی نہیں ہوں, میں بھی اس کا بندہ ہی ہوں. اور اگر تم نے شرک کیا تو پھر یہ چیز بھول جاؤ کہ میں نے تمہارے کام آنا ہے. اللہ نے ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی. جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی قوم ہلاک کر دی گئی. میں نے اپنی دعا قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھی ہے اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا, یعنی شفاعت کا, سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا. امت کہہ رہی شرک ختم ہو چکا ہے, اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں. مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. شرک ختم ہوا ہے ایک گروہ سے اور وہ قیامت تک ختم ہے. بنی اسرائیل میں سبھی گمراہ ہو گئے تھے, اس امت میں سارے گمراہ نہیں ہوں گے, ایک گروہ قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گا. تو
شرک اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ پیغمبر بھی کوئی کام نہیں آئیں گے. جنت اللہ نے حرام کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات میں بھی کوئی آر محسوس نہیں کی ہے کہ پیغمبروں کا ذکر اس طریقے سے ہو رہا ہے. آگے چل کے آپ دیکھیں گے کس طریقے سے انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. اگر انبیاء کی بھی پلی کسی نے لی ہے تو اللہ نے پھر بات کھول کے بیان کی. ایک تو وہ آیت پہلے گزر چکی ہے 17 نمبر، وہ بھی سٹارٹ اسی سے ہوئی تھی. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور وہاں تو پھر بڑے سخت الفاظ آئے. قل فمن یملک من اللہ شیئا، نبی تم فرماؤ کہ پھر اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی ماں کو، اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، جو کچھ اس کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. عیسیٰ بھی اس کی ایک مخلوق ہے، پیدا کر دی، دیٹس آل. ان کی اتنی شانیں، اتنے معجزات کی وجہ سے یہ نہیں ہو گیا کہ وہ کوئی اللہ کے بیٹے بن گئے ہیں یا وہ اللہ ہی ہیں، نعوذ باللہ. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب آ رہا ہے ان کا ذکر جو کیتھولک ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ لوگ بھی کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تین میں سے ایک ہے. نعوذ باللہ. یعنی وہ تین، اس وقت کی ٹرینٹی کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور اللہ. اور آج کی ٹرینٹی میں ہولی گوسٹ انہوں نے شامل کر لیا، سیدہ مریم کو نکال دیا، عیسیٰ ابن مریم، حضرت جبرائیل اور اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارا وہ بھی کافر ہے. وما من الہ الا الہ واحد، تمہارا تو کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس اکیلے الہ کے، کوئی تین خدا نہیں، ایک خدا ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ لوگ اس شرک سے باز نہ آئے جو یہ بک رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور انہیں دردناک عذاب پہنچے گا بسبب اس کفر کے جو انہوں نے کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ رجوع نہیں لائیں گے اللہ کی طرف؟ ویستغفرون، اور اس سے بخشش نہیں طلب کریں گے اپنے ان غلط عقائد کے عوض. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب جناب سخت ترین آیات آ رہی ہیں. یہ آیات اس امت کے بھی شرک کو کھول کے بیان کریں گی. اس امت کے اندر جو غلط عقائد لوگوں نے پروپیگیٹ کر دیے باذن اللہ کے نام کے اوپر، اور یہ کہہ دیا یہ آیات بتوں کے بارے میں ہیں، یہ انبیاء کے بارے میں نہیں، من دون اللہ سے مراد جو ہے وہ بت ہیں، یہ سب کچھ اس کے اندر کلیئر ہو جائے گا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76. مل مسیح ابن مریم الا رسول، دیکھو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، نہ تو وہ خدا کے بیٹے تھے نہ خدا تھے، ایک رسول تھے. رسول دو اور بھی آئے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے کئی ایسی کوالٹیز دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، لیکن پھر بھی ہے تو وہ پیغمبر ہی تھے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ماں راست باز عورت تھی، صدیقہ تھی. مجھے بتائیں سیدہ مریم سے بڑھ کے کسی بابے کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ سیدہ مریم اولیاء کی سردار ہے، کیونکہ ایک نبی کی ماں ہے، اولیاء کی سردار. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے صدیقہ ہے. اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالی نے سورہ النساء کے اندر انبیاء کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد صدیق ہونا ہے. تو انبیاء کے بعد درجہ ہے صدیقین کا. تو کوئی ولی بھی کسی صدیق کے برابر تو نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی کو بڑا بزرگ ہو، اور پھر وہ پیغمبر کی ماں بھی ہو. تو اور پیغمبر بھی اولو العزم 5 پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورا میں آیا، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت
موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کی سب سے زیادہ شان ہے پیغمبروں میں. ان میں سے ایک پیغمبر، اولیاء کی سردار، ان کی ماں خود بھی انبیاء کے لیڈرز میں سے ایک لیڈر. ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، روٹی کے محتاج تھے. یعنی اللہ تو روٹی نہیں کھاتا، جو روٹی کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محتاج تو خود حاجت روائی کے لیے الہ کی طرف رجوع لاتا ہے. اگر یہ الہ ہوتے تو روٹی تو نہ کھاتے ہوتے. مجھے بتائیں، یہ وہ مثال ہے جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ جائے. آج بھی آپ کرسچن سے جا کے بات کر سکتے ہیں، بتاؤ کہ فلاں ہستی جن کے بارے میں تم یہ کچھ کلیم کر رہے ہو، عیسیٰ ابن مریم، کیا وہ روٹی کھاتے تھے؟ کیا انہوں نے ماں کا دودھ پیا تھا؟ تو اگر وہ خدا تھے تو ان چیزوں کے محتاج کیوں تھے؟ آج کے بھی آپ بزرگ دیکھ لیں، ایسی ایسی مرغن غذائیں کھاتے ہیں کہ آپ کو تو کبھی کبھار ہی وہ نصیب ہوتی ہے. اور جن پرانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ اتنے سال تک کچھ نہیں کھایا، جھوٹ بولتے ہیں. ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے اتنے سال تک انہوں نے پیشاب بھی نہیں کیا، وہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ سالوں میں نہیں ہے، وہ دنوں کی بات کرتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں اتنے سال پتے کھائے. پتے کیوں کھانے رہنے؟ یعنی پتیاں دے محتاج سن، یہی مطلب ہوا نا، پتے اسی لیے کھائے نا، محتاج تھے نا. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کھانا کھانے کے محتاج ہیں تو بابوں کو ہم نہیں کہہ سکتے پتوں کے محتاج تھے، پتے کھاتے رہے. اور پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں، ہم ان سے، نبی علیہ السلام جب غار حرا میں جایا کرتے تھے تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت خدیجہ ان کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی. تو حضور تو وہاں بھوکے نہیں رہتے تھے، کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے کیونکہ بیسک نیڈ ہے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب ہم شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے قید کیا گیا تو ہم پتے اور چمڑے کھاتے تھے، اور ہمیں یعنی ٹوائلٹ جاتے تھے تو جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں نا، یہ ہماری حالت ہوئی ہوئی تھی، کھانے کو ہے ہی نہیں تھا. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ غوث قطب ابدال جب اتنے سال تک کچھ نہیں کھاتے ہیں تو سعد ابن ابی وقاص وہ کیوں کھانا کھاتے رہے؟ نبی علیہ السلام کیوں کھانا کھاتے رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں سعد ابن ابی وقاص، جن کا نام سعد ابن مالک بھی تھا، ان کے سوا کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوں. آپ نے بدر و احد کے موقع پہ فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا. حالانکہ وہ رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، اتنا ان کا درجہ ہے. تو وہ بھی پتے کھاتے تھے. تو یہ بزرگ کہاں سے بغیر کھائے پیے زندہ رہے؟ فراڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اتنا عرصہ بس چائے پیتی ہے انہوں نے. چائے بھی کیوں پیتی ہے؟ وہ ایسے وقت پہ کھاتے پیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. نماز بھی ایسے وقت میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو پتہ بھی چل جائے تو وہ کہتے ہیں ادھر نہیں پڑھی ہے، مکے مدینے پڑھی ہے. تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام کبھی مکے میں ہو تو مدینے جا کے نماز پڑھی ہو، اور مدینے میں ہو تو مکے آ کے نماز پڑھی ہو. اسے تو کبھی نہیں ہوا. سب فراڈ چل رہا ہے. یہ میں کمپیریزن آپ کو کرا رہا ہوں کہ قرآن کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. قرآن کے پیغمبر اور ہیں، بابوں کے پیغمبر اور. فرق آپ دیکھ لیں. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. یعنی اس سے نیچے آگے کیا سمجھایا جائے کہ بھئی روٹی کے محتاج ہیں. ثم انظر، پھر ان کی طرف بھی دیکھو جو نہیں ماننے والے، انا یؤفکون، کہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. آج بھی یہی ہے، آپ جب ان کو باتیں بتاتے ہیں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں توہین کر دی ہے. تو یہ کس کی توہین ہوئی ہے یہاں پہ قرآن میں؟ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی توہین ہوئی ہے جب اللہ نے کہا روٹی کھانے کے محتاج ہے. ابھی تو اہل کام اگر ٹرنا ہے. اللہ تو ہمارا قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ کیا تم عبادت کرتے ہو من دون اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کے ان ہستیوں کی، عیسیٰ اور ان کی ماں کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تو تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے. دے لیں دونوں کی دے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھا کے پھینک دی ہیں. نمبر 1 یہ فرمایا کہ یہ من دون اللہ ہے. کون؟ عیسیٰ اور ان کی ماں. حالانکہ یہ حزب اللہ ہے،
لیکن حزب اللہ شیطان کے مقابلے میں. لیکن جب ان کو لوگ اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ یہ ہے تو حزب اللہ ہیں لیکن تم نے انہیں من دون اللہ بنا دیا ہے, اللہ کے سوائے ان ہستیوں کو پوجنا شروع کر دیا. دوسرا, وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی کہہ دیا واللہ هو السمیع العلیم, اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا ہے. یعنی تمہارے نفع اور نقصان کا مالک وہ ہوگا جو سننے والا علم رکھنے والا ہو, ہر وقت ہر بات کو سننا اور اس کا علم رکھنا. یہ تو عیسیٰ اور ان کی ماں کی کمپیٹنسی نہیں ہے. جب عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور وہ روٹی کھانے کے محتاج ہیں, اور وہ اللہ کے مقابلے پہ عیسائیوں نے جب انہیں کھڑا کیا تو من دون اللہ, اللہ نے ان کو کہہ دیا تو بابے تے شے ہی کوئی نہیں.